یہ سب صہیونی ریاستیں ہیں۔ ایران بیچ میں ایک رکاوٹ بنا ہوا ہے، وہ نسبت سیدنا علی کی بھی رکھتا ہے، سیدنا حسین کی، اور ابھی میں نے جو کچھ بیان کیا کہ عملاً سیدنا صدیق کی نسبت بھی اسی کو حاصل ہوئی کہ اینقص الدین وانا حی۔ وقت کے جو مرتد تھے اور وقت کے جو باقی تھے ان سے مقابلہ کرنے کے لیے اگر کوئی اسلامی طاقت ہے، جس کے قانون اسلامی ہے، جس کی جمہوریہ اسلامی ہے، جس کے بڑے ذمہ دار علماء ہوتے ہیں اور وہ شرعی بنیادوں پر بات کرتے ہیں، وہ ہیں جو رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ جس دن خدا نخواستہ یہ رکاوٹ ہٹے گی، جس کی آخری درجے کی کوشش ہو رہی ہے اور ہر طرح کی ہو رہی ہے، پاگل پن میں بالکل دیوانہ ہو کر ٹرمپ چاہتا ہے کہ اتنی بمباری کریں کہ جو غزہ میں منظر سامنے آیا تھا وہ ایران میں، تہران میں، مشہد میں، قم میں، ہر جگہ سامنے آئے کہ ملبہ ہی ملبہ ہو۔ وہ ان کارروائیوں کے لیے بالکل پاگل ہوا ہے۔ لیکن پہلی مرتبہ تاریخ میں 1948 سے جب اسرائیل قائم ہوا، پہلی مرتبہ کوئی اسلامی اسٹیٹ ہے جس نے اسرائیل کو ایسا مزہ چکھایا ہے اور ایسا اس کے بڑے بڑے شہروں اور عمارتوں کو آگ کے شعلوں میں تبدیل کیا ہے جو کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس لیے ساری دنیا حیران ہے اور سنی سب حیران ہے کہ ہم اتنے ذلیل، اتنے بدماش، ایسے صہیونی کتے، ہمارے حکمران اتنے خبیث، تو اب ان کے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کریں۔ ادھر جائیں تو شیعت، ادھر رہیں تو صہیونیت، جائیں تو کہاں جائیں؟ سنیت صہیونیت ہے، وہ تو میں نے آپ کے سامنے بہت تھوڑا سا واضح کیا، ورنہ باتیں تو بہت ہیں اور بڑی تفصیل کے ساتھ اخبارات میں بھی آتی ہیں، چینلز میں بھی آتی ہیں، ڈبیٹ میں بھی آتی ہیں، تو ان کو تو کوئی تفصیل سے بیان کرے تو بہت لمبا وقت چاہیے۔ لیکن سنیت اس وقت صہیونیت ہے اور شیعیت اس وقت صدیقیت بھی ہے اور علویت بھی ہے اور فاروقیت بھی ہے اور عثمانیت بھی ہے۔ یعنی جو کام صحابہ نے کیا، مومن و وفادار صحابہ نے، وہ ایرانی کر رہے ہیں۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو ابو بکر و عمر کو گالیاں دیتے ہیں، وہ مجرم اور بدماش اور خبیث لوگ ہیں جو امت کی کمر توڑنا چاہتے ہیں، اور اس طرح کی باتوں کو نکال کر کہیں کتاب میں لکھی ہوں تو بتانا، ان کو بتا کر امت کو توڑنا چاہتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو سنی کہلاتے ہیں ان میں ایسے ایسے بڑے بزرگ گزرے ہیں کہ اگر ان کے اقوال بیان کیے جائیں تو آپ کانوں پر ہاتھ رکھ دیں اور سر پھوڑ لیں۔ ایسے ایسے اقوال ہیں کہ جس میں فرعون کو بھی سب سے بڑا مومن قرار دیا گیا ہے، اور ہر چیز کو، یہاں تک کہ سور اور کتے جو ہیں اس میں بھی کہ اللہ موجود ہے۔ ایسے ایسے اقوال بڑے بڑے پیران طریقت کے ہیں، وہ سب سنی علماء اور پیران طریقت رہے ہیں۔ ان کے اگر اقوال کھود کے کتابوں سے نکال کے بیان کیا جائے تو پھر سنی سارے کافر اور سب سے بڑے مجرم اور گستاخ اور بے ادب شمار ہوں گے۔ اس لیے جو کتاب میں ہے اس کو لپیٹ کے رکھ دو، دریا برد کر دو، ہٹا دو، عمل و کردار کی دنیا میں آؤ، اور اس عمل و کردار کی دنیا میں سب لوگ اس قیادت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ جو صہیونیت کے خلاف ہے، صلیبیت کے خلاف ہے، کفر و شرک کے خلاف ہے۔ اس قیادت کو اختیار کرتے ہوئے اور پوری طاقت لگاتے ہوئے یہ طے کر لو کہ اس مرتبہ اسرائیل کا خاتمہ کر دینا ہے۔ یہی ہے سنت نبوی، سنت محمدی، یہی ہے سنت ابراہیمی، اسی کا قرآن میں حکم دیا گیا ہے۔ اور باقی جن سنتوں کو تلاش کر کے لوگ اپنی اچھی میٹھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ان سے بتا دو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رباط یوم خیر من الدنیا وما فیہا، سرحد پر حفاظت کرنا، دشمن سے مقابلے کے لیے تیار رہنا دنیا و ما فیہا سے افضل ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ رباط یوم ولیلہ خیر من صیام شہر و قیام، ایک دن بھی اگر کوئی سرحد کی حفاظت کے لیے لگا ہوا ہے، دشمنوں سے چوکنا ہے اور اس کی تیاری میں لگا ہے، تو پھر مہینے بھر کے روزوں اور مہینے بھر کی نمازوں اور نوافل سے بہتر ہے۔ اور لغدوۃ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا، اللہ کے راستے میں ایک صبح نکلنا، ایک شام نکلنا دنیا وما فیہا سے افضل اور بہتر ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل کیا، کہ فرمایا کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر
ہر جنگ میں نکلا تو بہت سے ایسے صحابہ ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ وہ قربانیاں دیں اور نکلیں، اور ان کے لیے آسان نہیں ہے، ان میں عذر والے بھی ہیں اور کمزور بھی ہیں۔ تو پھر جب میں نکلوں گا ہر جنگ میں تو پھر کوئی پیچھے رہنا نہیں چاہے گا اور ان پر بڑا ہی بوجھ ہوگا، اس لیے میں ہر مرتبہ نہیں جاتا، ورنہ میری تمنا ہے وَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا۔ میری تمنا ہے کہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ یہ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا، تمنا میری یہ ہے۔ لیکن اگر میں ہر مرتبہ جاؤں تو پھر کوئی صحابی گھر بیٹھے رہ نہیں سکتا، ورنہ وہ منافق شمار ہوگا اور ان پر بڑی مشقت ہو جائے گی۔ تو جیسے نبی نے تراویح نہیں پڑھائی اور اس کی پابندی نہیں کرائی کہ امت پر مشقت نہ ہو، ہر نماز میں مسواک ضروری نہیں قرار دی کہ امت پر مشقت نہ ہو، عشاء کی نماز آدھی رات یا ایک تہائی رات کے بعد نہیں پڑھی کہ امت پر مشقت نہ ہو، اپنی امت کی مشقت کا لحاظ رکھتے ہوئے بہت سی محبوبات کو آپ نے ترک کر دیا جو آپ کے لیے مرغوبات تھی۔ تو ایسے ہی جہاد کا معاملہ تھا کہ حضور چاہتے تھے کہ بس میں زندہ کیا جاؤں اور شہید کیا جاؤں، شہید کیا جاؤں، زندہ کیا جاؤں۔ تو شہادت کے درجات اتنے بیان کیے گئے، اتنے بیان کیے گئے کہ فرمایا گیا کہ اگر ایک شخص ہو جو روزہ سے ہو، مسلسل روزے سے ہو، افطار نہ کرتا ہو، سحری نہ کرتا ہو، نماز پڑھتا ہو، مسلسل پڑھتا ہو، تو وہ مجاہد کے برابر ہوگا۔ اور جب تک مجاہد نکلے گا اور جب واپس آئے گا، اس پوری مدت میں اگر کوئی شخص مسلسل روزہ رکھے، مسلسل نماز پڑھے، ایک لمحے اس کو آرام نہ ملے، تب جا کر وہ اس کی شاید برابری کر سکتا ہے، ورنہ جہاد کے برابر کوئی عبادت بھی نہیں۔ فرض ہے اس کو ادا کرنا ہے، لیکن نفلی عبادتیں نہ حج اس کے برابر، نہ عمرہ اس کے برابر، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، کوئی عبادت بھی جہاد کے برابر نہیں ہے۔ وہ ہمالیہ کی آخری چوٹی ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے۔ تو اب ان احادیث کا جس طرح تذکرہ ہونا چاہیے، اور یہ ہے جو آپ کی مطلوبہ سنت ہے، اور اس کی جیسی دعوت ہونی چاہیے، وہ غائب ہے، معاشرے سے اسے غائب کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اے اللہ، ہم سب تیرے بندے ہیں، تیرے محتاج ہیں، تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، تجھ سے دعا مانگتے ہیں، تیری طرف لو لگاتے ہیں، اور تو ہی کو کارساز مانتے ہیں۔ اللہ تو ہی ہمارے لیے کافی ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، بہترین کارساز ہے۔ اے اللہ، اپنے فضل و کرم سے اس امت مسلمہ کو اتحاد بھی عطا فرما، عزت بھی عطا فرما، فتح بھی نصیب فرما۔ اے اللہ، سنت ابراہیمی کو اس امت میں زندہ فرما دے۔ دنیا کے تمام کافروں اور مشرکوں سے ہم یہ کہیں کہ ہم تمہیں تسلیم کرتے ہی نہیں، ہم تمہیں نہیں مانتے۔ سنت ابراہیمی کو بھی اللہ پورا کرنے کی توفیق مسلمانوں کو عطا فرما، اور سنت محمدی کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما کہ سورۃ الاحزاب میں اس سنت کا ذکر ہے کہ جب چاروں طرف سے الائڈ فورسز اور متحدہ محاذ چڑھ دوڑے تو اس وقت مقابلہ کرو، اس وقت جان ہتھیلی پر رکھ کے نکلو۔ یہ سنت محمدی بیان کی گئی قرآن میں، وہ سنت ابراہیمی بیان کی گئی۔ اے اللہ، ہم کو سنت ابراہیمی پر بھی عمل نصیب فرما، سنت محمدی صلی اللہ علیہ صاحبہ وسلم پر بھی عمل عطا فرما۔ اے اللہ، اپنے انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کے راستے کو ہمارے لیے ہموار فرما دے، آسان فرما دے، مرغوب فرما دے، محبوب فرما دے۔ اے اللہ، اس دنیا میں معنوی اعتبار سے ان کی معیت عطا فرما، اور آخرت میں حسی اعتبار سے ان کی معیت نصیب فرما۔ اے اللہ، جو بھی وقت کے ظالموں سے، وقت کے پاگلوں سے، وقت کے مجرموں سے، صہیونیوں، صلیبیوں
سختیوں سے مقابلہ کر رہے ہیں ان کو فتح نصیب فرما، غلبہ عطا فرما، اے اللہ ان کے جھنڈے بلند فرما اور اپنے کلمے کی سربلندی ان کے ذریعے فرما، اے اللہ ان کی قیادت پر امت کو متفق فرما، اور جو اس قیادت سے متفق نہ ہو اور دور رہ کر وہ ادھر ادھر کے تماشوں میں ہوں، اے اللہ ان سے ہمارے ملکوں کو، علاقوں کو صاف فرما، اے اللہ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کو پھر سے آزاد فرما، اے اللہ جزیرۃ العرب کو منافقوں سے آزاد فرما، اے اللہ وہ الاعراب اشد کفرا و نفاقا جن پر منطبق ہوتی ہے آیت کریمہ، ان سے جزیرۃ العرب کو پاک فرما دے، اے اللہ ان کے ہاتھوں سے نکال دے، ایسے اسباب پیدا فرما دے کہ ان کی حکومتیں ختم ہو جائیں، ان کی طاقتیں ٹوٹ جائیں، اور امریکہ کے پیر چاٹنے کا جو طریقہ کار ہے اس کا خاتمہ ہو جائے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنے دین کے لیے قبول فرما، جو ہم میں سے انتقال کر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، اے اللہ ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، اور ہم سب کے رمضان کے روزے خاص طور پر قبول فرما لے، ہماری تلاوت کو، ہماری تراویح کو، ہماری نوافل کو قبول فرما لے، اور اے اللہ ہم کو شب قدر کی دولت اس طرح عطا فرما دے، اور تو ہی جانتا ہے اللہ کہ وہ گزری کہ نہیں گزری، لیکن اے اللہ قوی امکان ہے کہ 27ویں شب قدر ہوگی، اے اللہ اس شب قدر میں ہمارے لیے پورے سال کے لیے، پوری عمر کے لیے، ہر لمحے کے لیے خیر کے فیصلے فرما دے، ترقی کے فیصلے فرما دے، عزت کے فیصلے فرما دے، آبرو کی حفاظت کے فیصلے فرما دے، اے اللہ ہم سب کے لیے وہ فیصلے فرما جن کے ذریعے سے ہماری اصلاح ہو جائے، ہمارے نفوس کا تزکیہ ہو جائے، ہمارے قلوب اور اذہان منور ہو جائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ تعالی وسلم خلقی محمد۔